الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ نکاح دراصل ایک فطری تقاضا ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کا انتظام کر لیتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کا انتظام کر لیتا ہے۔ ایسے ہی نکاح کا تقاضا اندرونی طور پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس نکاح کے لیے جیسے کھانے اور پینے کے اسلام میں مختلف رولز ہیں کہ جو چاہا وہ کھا لیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حرام حلال کا خیال کیے بغیر جیسا چاہے ویسے پانی پی لے، نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو پینے کی شریعت میں اجازت ہے وہی پی سکتے ہیں، اور جو پینا شریعت میں حرام ہے اس کو پینا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے نکاح کے لیے۔ بہت سارے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو اپنے نکاح کے لیے مختلف طریقوں سے محنتیں کر رہے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی اپنی باڈی پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، مختلف ہنر فن سیکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے باڈی کو سنوارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو بیوٹی کیئر کے اندر بہت مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بھی ایسی ڈگریوں کا سلیکشن کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے لوگ بہت جلدی رشتہ طے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بہت تعجب ہوتا ہے ہماری ان بہنوں پر جو ایسی ڈگریاں سلیکٹ کرتے ہیں جس کے سلسلے میں انہیں یقینی پتہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ڈگری لینے کے بعد نہ میرے گھر والے مجھ سے وہ جاب کروائیں گے، اور نہ ہی میں ایسے گھر کے اندر بیاہوں گی کہ میرے سسرال والے مجھے وہ جاب کروائیں گے۔ لیکن انتہائی مہنگی ڈگریاں اور بالکل بیکار، جس کی کوئی اہمیت نہیں سوائے اس کے کہ بایو ڈاٹا کے اندر اس ڈگری کا نام لکھ دیا جائے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ایک فکر انگیز صورتحال ہے۔ نکاح کے لیے ہمیں جس چیز کی تیاری کرنا چاہیے، عام طور پر سارے کے سارے لوگ وہ تیاری سے غافل ہیں۔ وہ تیاری کیا ہے کہ اپنی صفات کو سدھارنے اور اپنی صفات کو سنوارنے کی تیاری۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ مسند احمد کی روایت ہے لیکن صحیح علی شرط مسلم ہے کہ ساری کی ساری دنیا یہ ایک متاع کی، ایک بے حیثیت سامان کی طرح ہے، لیکن اس متاع میں اگر کوئی بہترین متاع ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تو ہر لڑکی کو ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں ایک نیک بیوی کیسے بن سکوں گی۔ یہ سب سے بنیادی فکر ایک لڑکی کی ہونی ہے۔ ایسے ہی ایک لڑکے کو اس بات کی فکر ہونا ہے کہ میں نیک شوہر کیسے بن سکوں گا۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر کے یا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ولدینہا، یا اس کے دین کو دیکھ کر کے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھ کر کے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی کے مال کو بنیاد اور معیار بنایا، وہ نکاح ٹکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مال ٹکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا بیس ہی صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت کیسے صحیح ہوگی؟ حسب و نسب، خاندانی شرافت کو دیکھ کر کے ہم نے صرف نکاح کر لیا کہ یہ MLA کی بیٹی ہے، یہ ڈاکٹر کی بیٹی ہے اور یہ فلاں کی بیٹی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ہوگا کیا کہ یہ ہمارا جو بیس ہے یہ بیس صحیح نہیں ہے تو نکاح اس پر ٹکے گا نہیں۔ ایسے ہی حسن و جمال کی بنیاد پر کسی نے نکاح کیا، یہ بھی غلط بیس ہے۔ آج حسن ہے، کل جب کہ بخار زدہ ہو جائے گی لڑکی تو وہ سارا حسن ملیا میٹ ہو جائے گا، موشنز ہو جائیں گے تو سارا حسن ملیا میٹ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر کھڑی کی گئی عمارت بھی متاثر ہو جائے گی۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو خوش و خرم رکھتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ دین ہی
جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجۃ صالحہ، مومن تقوی کے بعد سب سے بہترین جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ ایک نیک بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں نیک بیوی؟ آپ نے اس کی صفات گنوائی ہیں۔ ان امرھا اطاعتہ، شوہر اگر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وان نظر الیہا سرتہ، اگر شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ وان اقسم علیہا ابرتہ، اور اگر اس کی بنیاد پر شوہر کوئی قسم کھائے تو وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ وان غاب عنہا نصحتہ، اگر شوہر غائب ہو، موجود نہ ہو تو خیر خواہی کرے شوہر کی فی نفسہا و مالہ، شوہر کے مال میں بھی اور اپنی ذات میں بھی، یعنی نہ اپنی ذات سے کوئی خیانت کرے اور نہ شوہر کے مال میں کوئی خیانت کرے۔ یہ صفات ہے جو صفات پیدا کرنا ہے ہر لڑکی کو اپنے اندر، اور اس کے اوپر کافی محنت کرنی ہے کہ میں ایک نیک بیوی کی صفات اپنے اندر آبزرو کر چکی ہوں یا نہیں، کیونکہ آگے میں بیوی بننے کی تیاری کر رہی ہوں۔ بیوی بننے کی تیاری، دلہن بننے کی تیاری یہ بالکل نہیں ہے کہ بہترین ڈگریاں ہم لے لیں۔ ہاں تعلیم بہت اہم ہے، آپ تعلیم حاصل کریں، لیکن صفات کو چھوڑ کر کے صرف تعلیم کو اور ڈگریوں کو لے لینا یہ ہماری کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ صفات کو اپنے اندر لانے کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیم، بہترین اخلاق، یہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہوں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ جو ممکن ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، نجم الدین ایک بزرگ گزرے ہیں، بلکہ بزرگ تو کیا گورنر گزرے ہیں، نجم الدین ایوب نام تھا۔ عمر بہت لمبی ہو گئی لیکن شادی سے یہ بیچارہ گورنر انکار ہی کرتا رہا۔ ان کے بڑے بھائی تھے اسد الدین شیر کو، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کر لاؤں۔ نجم الدین نے پوچھا کہ کس کا رشتہ مانگو گے؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا اس کے وزیر کی بیٹی کا۔ یہ سن کر گورنر نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر کے اسد الدین ہکا بکا رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ اس پر اسد الدین نے پوچھا کہ پھر کون تمہارے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے بڑا عجیب جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی صلیبیوں سے، عیسائیوں سے واپس لے مسلمانوں کے قبضے میں۔ اسد الدین نے نجم الدین کی بات سن کر کہا یہ تو بس تم خواب دیکھ رہے ہو، اور کیا ہوگا، ایسی لڑکی تم کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموش ہو گئے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ سے کچھ بات کرنے کی اجازت لی۔ شیخ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے تو بات جو آپس میں چل رہی تھی وہ یہ کہ شیخ نے لڑکی سے کہا کہ میں نے اس لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے کیوں مسترد کر دیا؟ تو اس لڑکی نے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور بڑے رتبے والا تو تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرت سے کہا کہ کیا مطلب ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو لڑکی نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، کہا شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس سے واپس لے۔ یہ آپس میں ان دونوں کی باتیں سن کر کے نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچ رہی تھی۔ چنانچہ گورنر نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، اس نے شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا کہ تم وقت کے گورنر ہو، یہ محلے کی سب سے فقیر اور غریب گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر لیکن انتہائی متقیہ اور پاک باز
اور صفات والی لڑکی سے نکاح کیا، اور اسی لڑکی سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ ہوتا ہے آپس میں خلوص اور صفات کے اوپر محنت کرنے کا نتیجہ۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جس کے مزاج میں خبث بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا میلان بھی خباثت والے لوگوں کی طرف ہی ہوتا ہے فطری طور پر، اور جن کے مزاج کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے ان کا میلان بھی پاکیزہ لوگوں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں جو لڑکے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں ہمیں ملے جو دنیا کے اندر بھی ہمارے گھر کو جنت بنا لے اور آخرت کی جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جائے، یا آپ میں جو لڑکیاں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا لڑکا ملے جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے اور آخرت کی جنت میں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے، تو یاد رکھیے دین کے اوپر اور اخلاق کے اوپر اور صفات کے اوپر محنت کیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا جوڑا نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور متقی اولاد کے ذریعے سے آپ کے گود کو بھر دے اور آپ کی خوشیوں کو دوبارہ کر دے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ اللہ کا اصول ہے کہ کبھی بھی اس درخت پر جس کی جڑ نافرمانیوں پر ہو اس پر فرما برداری کے پھل نہیں آیا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب میں دینداری کا اہتمام اور لحاظ کریں۔ اگر ہم دینداری کا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو دیندار بنانا چاہیں گے۔ آج ہر کسی نے ڈگریوں کا اور مال و دولت کا اور جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہے، تو لوگ اس کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیمانڈ ہم کریں تاکہ لوگ صحیح تیاری کے اندر مشغول ہو اور دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئے اور ایک انقلاب آئے۔